بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد سلسلہ خلاصہ مضامین قرآن میں 14ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ 14ویں پارے سے پہلے ایک سورت ہجر کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کی ایک سورت 13ویں پارے میں ہے، جبکہ بقیہ حصہ 14ویں پارے میں۔ تو یہ سورت ہجر ترتیب کے اعتبار سے 15ویں صورت ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا نمبر 54 ہے۔ مکی صورت ہے، اس میں 99 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس کا آغاز اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذکر سے فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت کافر لوگ اپنے انجام کو دیکھیں گے اس وقت وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ کیا ہو جاتے، مسلمان ہو جاتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان سے معجزات کو طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم فرشتوں کو بھیج دیں تو اس وقت ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کتاب اللہ سے متعلق فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی اس ذکر کو اتارا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ اس کے برعکس پہلی آسمانی کتابیں جو تھیں ان کی حفاظت کا ذمہ انہی کی امتوں پر تھا، لیکن یہ کتاب اللہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا۔ اب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ان کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اسی طرح مذاق اڑایا، اور پہلے لوگوں کی سنت ان کے سامنے گزر چکی، یعنی نافرمانی کی صورت میں ان پر عذاب آیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے ان کو بارونق بنایا، اور ہم نے ان کی حفاظت کی ہر شیطان مردود سے۔ یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ شیاطین جنات آسمان سے کچھ خبریں لاتے، پھر وہ آ کر کاہنوں کو بتاتے، کاہن اس میں اپنا اضافہ کر کے کچھ کمی بیشی کر کے لوگوں کو مستقبل کی پیشن گوئیاں کرتے۔ لیکن جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا، قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا، تو یہ سلسلہ روک دیا گیا۔ اب جو بھی جاتا اس پر آسمان سے انگارے برسائے جاتے، جیسے کہ سورۃ جن میں بھی اس کا تفصیلی واقعہ آئے گا اور سورۃ طارق 30ویں پارے میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو بنایا اور اس میں پہاڑ بنائے، اور زمین میں انسان کی روزی کا سامان بنایا۔ ہم نے بوجھل ہوائیں بنائی کہ وہ ہوائیں اپنے ساتھ پانیوں کا بوجھ لیے ہوئے، اور پھر ہم ان سے بارشوں کو برساتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم زندہ کرتے ہیں اور وفات دیتے ہیں، اور ہم ان سے تم میں سے جانتے ہیں جو سبقت کرنے والے ہیں اور جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، ان تمام کو اللہ تعالیٰ ایک دن اکٹھا کر دیں گے۔ اس طرح پھر انسانی تخلیق کو بیان کیا جاتا ہے کہ ہم نے انسان کو ایک کھنکتی مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی یہاں انسان سے مراد ابتدائی انسانیت یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے۔ اور شیطان کو ہم نے آگ سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اس وقت سے وہ مردود ہو گیا۔ لیکن اس نے اللہ سے کہا کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نیک بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اس کے بعد پھر ایک قصہ ذکر کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے کسی چیز کی طرف کھانا پیش کیا گیا، کسی چیز کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا، تو ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے۔ تو انہوں نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ایک تو ہم آپ کو ایک خوشخبری دینے آئے ہیں لڑکے کی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت تو میری بہت عمر ہو چکی ہے، تو کیسے خوشخبری تم دیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو خوشخبری ٹھیک ٹھیک دے رہے ہیں، آپ مایوس مت ہوں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کے علاوہ اور تمہارا کیا مقصد ہے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، قوم لوط کی طرف۔ تو اگلا قصہ یہی ذکر کیا گیا کہ جس وقت فرشتے وہاں گئے تو وہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اپنے مہمان ہمارے حوالے کریں۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھو میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے اپنی نکاح کر کے اپنی خواہشات پوری کرو، میرے مہمانوں سے متعلق مجھے رسوا نہ کرو۔ لیکن یہ لوگ نہ مانے، تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتلا دیا کہ آپ
ہماری فکر چھوڑ دیں، آپ اپنے اہل کو لے کر رات کے وقت میں یہاں سے نکل جائیں اور کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اس وقت میں انہوں نے ان کی بستی کو الٹ دیا، تو اس طرح یہ لوگ ہلاک ہوئے اور ان پر آسمان سے پتھر بھی برسائے گئے۔ اسی طرح اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ ذکر کیا جاتا ہے، اصحاب الحجر کا قصہ ذکر کیا گیا کہ کس طرح ان لوگوں نے اپنے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی، اس کی صورت میں ان پر عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کو ہم نے حق کے ساتھ پیدا کیا اور قیامت کا ایک وقت مقرر ہے جس پر وہ آ کر رہے گی۔ اس صورت کے آخر میں پھر قرآن کی حقانیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح اس صورت کا آغاز بھی قرآن سے ہوا اور اس کا اختتام بھی قرآن کے ذکر پر۔ دوسری صورت سورۃ نحل مکی صورت ہے، ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 16ویں نمبر پر اور نزولی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 70 ہے، 128 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ نحل، اس میں شہد کی مکھی کا ذکر آتا ہے، تو اسی مناسبت سے اس کا نام نحل رکھا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے آغاز میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کا حکم آ گیا، اس کو جلدی طلب مت کرو۔ تو یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ جس چیز کا واقع ہونا یقینی ہو اس کو ماضی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ کے حکم سے مراد اللہ کا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور بلند ہیں اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ وحی دے کر اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں اپنے مخصوص بندوں پر کہ آپ میرے بندوں کو ڈرائیں اس بات سے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا مجھ سے ڈرو۔ اس میں زمین آسمان کی تخلیق کو بیان کیا گیا، انسان کی تخلیق کو بیان کیا گیا، چوپاؤں کی تخلیق کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے، رات دن کے مسخر کرنے کا ذکر ہے، سورج چاند کے مسخر کرنے کا ذکر ہے، ستاروں کے ذریعے سے انسان راستوں کی رہنمائی حاصل کرتا ہے، دریاؤں کو اللہ نے مسخر کیا کہ تم ان میں بڑی بڑی کشتیاں اور بڑے بڑے جہاز لے کر چلے جاتے ہو، ان سے اپنی غذا حاصل کرتے ہو، مچھلیاں کھاتے ہو اور وہاں سے زیورات نکالتے ہو۔ پہاڑوں کی تخلیق کا ذکر ہے۔ ان سب نعمتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ فرمانے کی کیا وہ ذات جو ان تمام چیزوں کی پیدا کرنے والی اور وہ جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے، عبرت حاصل نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دیگر چیزوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، پرستش میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ تو ایسے ہی ہیں اموات غیر احیاء، جیسے کہ مردے ہیں، زندہ نہیں، اور انہیں خود بھی اس بات کا شعور نہیں ہے، اور تمہارا معبود وہ تو ایک ہی معبود ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پارے کے 9ویں رکوع میں کہ جن لوگوں نے اللہ سے متعلق تدبیریں کی ان سے پہلے، یعنی انبیاء کو نقصان پہنچائے، دین کو نقصان پہنچائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنیانہم من القواعد، ان کی عمارتوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا اور ان کی چھتیں ان پر گر پڑی، ان پر عذاب آئے کہ ان کو شعور بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو مزید رسوا کریں گے، اور جان کنی کے وقت بھی فرشتے ایسے لوگوں کی جان سختی سے نکالتے ہیں، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو نیکوکار ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہیں، رحمتیں ہیں، جنات میں وہ رہیں گے، اور ان کی جان نکالنے کے وقت فرشتے ان پر سلامتی بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جو تم اعمال کیا کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو مشرکین ہیں وہ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم اس کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرتے، نہ ہم نہ ہمارے آباء و اجداد۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان سے پہلے لوگ وہ بھی ایسے ہی کہتے تھے، رسولوں کا کام جو ہے وہ صرف پیغام پہنچا دینا، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے عمل کا مکلف بنایا، عمل کا پابند بنایا، اللہ کی تقدیر اور اللہ کی مشیت اس کا کسی کو علم نہیں ہے۔
تو اس وجہ سے اللہ اس میں اس کی جو میں پڑھنے سے بھی منع کیا گیا، انسان سے جو مطالبہ کیا گیا وہ عمل کا کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے بڑی پکی قسمیں کھائی تھیں کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد نہیں اٹھائیں گے، تو آج کے دن اللہ کا وعدہ ان پر پورا ہو گیا، اور ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، تو ان کو ہم دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا ٹھکانہ تو اس سے بڑھ کر ہے. اور ہر قوم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انبیاء بھیجے، تو لہٰذا تم پوچھو اہل ذکر سے اگر تمہیں علم نہیں ہے، واضح نشانیاں اور صحیفے دے کر. اسی طرح پیغمبر ہم نے آپ پر بھی یہ کتاب اتاری تاکہ آپ کھول کھول کر بیان کریں لوگوں کے لیے وہ چیز جو ان کی طرف اتاری گئی، اور تاکہ یہ غور و فکر کریں. پھر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کی مختلف صورتوں کا ذکر فرماتے ہیں. اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دو معبود مت بناؤ، معبود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور مجھ سے ڈرو. جو کچھ بھی نعمتیں تمہیں پہنچی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی ہیں، اور اگر کوئی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے تو تم اسی کی طرف فریاد کرو، رجوع کرو. اور جب تمہیں وہ تکلیف سے نجات دے لیتا ہے تو تم پھر شرک کرنے لگتے ہو اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہو. اسی طرح یہ لوگ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہیں اور اپنے لیے جو چاہتے ہیں. تو یہاں سے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اگر ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تو اس کا چہرہ بالکل زرد ہو جاتا. اب اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس کو شرمندگی کے ساتھ اس کی پرورش کرتا رہے یا اس کو مٹی میں دبا دے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ برا ہے جو وہ کرتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ بیٹی کی پیدائش پر افسوس کا اظہار کرنا، غمی کا اظہار کرنا اور اس کو بوجھ سمجھنا، یہ مشرکانہ عمل ہے، مشرکانہ طریقہ ہے. تو ایک مسلمان کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے قرآن و سنت میں بیٹی کی پیدائش پر، اس کی پرورش پر بہت سی فضائل، بہت سے انعامات کا ذکر کیا گیا احادیث میں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں سے مواخذہ لینے لگے ان کے ظلموں کا تو اللہ تعالیٰ زمین پر کسی کو بھی نہ چھوڑتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تمام لوگوں کو ایک وقت مقرر تک مہلت دے رکھی ہے، تاکہ اگر کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے اس دوران میں وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ کر سیدھی راہ پر آ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ وقت مقرر آ جائے گا پھر کسی کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری وہ اسی لیے کہ آپ ان چیزوں کو کھول کر بیان کر دیں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ کتاب ہدایت ہے، رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. اب اللہ تعالیٰ دوبارہ جانوروں کی تخلیق کا ذکر فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے اس میں عبرت کا سامان ہم نے رکھا جانوروں میں، کہ تم ان کے دودھ پیتے ہو جو کہ خوش ذائقہ ہے اور صحت کا، قوت کا بھی باعث ہے. اور پھلوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کھجور کے پھلوں سے، والعناب اور انگوروں سے تم شراب بناتے ہو اور رزق حسن، اچھا رزق بناتے ہو. تو یہ شراب سے متعلق دوسری آیت تھی قرآن مجید کی کہ اس میں شراب کو رزق حسن کے مقابلے میں ذکر کیا گیا، بتلا دیا گیا کہ یہ رزق حسن نہیں ہے. اسی طرح اب تفصیلی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں نحل سے متعلق. اسی مناسبت سے سورت کا نام بھی نحل ہے. نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی بھیجی. تو شہد کی مکھی کی طرف وحی کا یہاں اپنے لفظی معنی میں ہے، یعنی کسی کے دل میں کوئی بات ڈالنا، یعنی اس کے دل میں ہم نے القاء کیا کہ تم پہاڑوں میں گھر بناؤ، درختوں میں بناؤ. تو ان گھروں میں وہ بنا کر شہد بناتی ہیں،
پھر پورا ایک ان کا نظام ہوتا ہے شہد کی مکھیوں کا، اس کے مطابق یہ پھولوں سے شہد اکٹھا کرتی ہیں۔ ثم کلی من کل ثمرات، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ان کے پیٹوں سے ایک ایسی پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اور اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، یعنی شہد، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں کے لیے ہم نے شفا رکھی۔ تو شہد کی مکھی کا شہد بنانے سے لے کر نکلنے تک ایک پورا ایک نظام ہے، تو اس لیے بطور خاص یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا۔ اور خاص بات انسان کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سارے کام وہ اللہ کے حکم سے کرتی ہے، تو اس میں سوچنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ یعنی کوئی اگر چاہے تو اس کی زندگی میں ہی غور و فکر کر لے، اس سے ہی اس کو اللہ کی قدرت اور حکمت اس کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے رزق کے اندر بعض کو بعض پر فضیلت دی، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے نفسوں میں سے ہی تمہارے جوڑے بنائے اور انہی میں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے بنائے اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا۔ یعنی انسان نکاح کے ذریعے سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتا ہے، پھر آگے نسل کا سلسلہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، یہ تمہارے لیے مالک نہیں ہے آسمانوں سے رزق کے، نہ ہی زمین کے میں سے کسی بھی چیز کے، اور نہ وہ اس کی قدرت رکھتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں دو مثالیں دی ہیں کہ وہ غلام جو مملوک ہو، کسی کا غلام ہو اور کسی چیز کی قدرت نہ رکھتا ہو، اور اسی طرح وہ جس کو ہم نے اپنے پاس سے پاکیزہ رزق دیا ہو اور وہ اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہو، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دو ایسے لوگوں کی مثال بیان کی کہ ان میں سے ایک تو بالکل گونگا ہے، کسی بھی چیز پر قادر نہیں، اور اپنے آقا پر بوجھ ہے، جہاں بھی جاتا ہے کوئی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا یہ اور وہ جو بھلائی کا حکم کرتا ہے، عدل کا حکم کرتا ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور یہ دوسرا والا جو ہے وہ کس پر ہے؟ صراط مستقیم پر ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کی، مشرک اور مومن کی مثال کو بیان کیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پوشیدہ چیزیں آسمان و زمین کی وہ اللہ ہی کو ان کا علم ہے، اور انہی میں سے ایک قیامت ہے، اس کا علم بھی اللہ کو ہی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ تم جس وقت اپنی ماں کے پیٹ سے نکلے تم کسی چیز کے بارے میں نہ جانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کان سننے کو، آنکھیں دیکھنے کو اور دل سمجھنے کو بنائے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ پرندوں کی تخلیق کو ذکر فرما رہے ہیں کہ کیا پرندوں کی تخلیق کی طرف ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ کس طرح وہ فضا میں اڑتے ہیں اور ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں روک سکتا۔ تو ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اسی طرح ہم نے تمہارے لیے گھر بنائے سکون کے لیے، اور جانوروں کی کھالوں سے تمہارے فائدے کا سامان بنایا کہ تم ان سے اپنی پہننے کی، اوڑھنے کی چیزیں بناتے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان تمام نعمتوں کو جانتے ہوئے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ کافر ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس روز ہم ہر امت میں سے گواہ اٹھائیں گے، اس روز ہم ان لوگوں کو جو کافر ہیں کسی بھی طرح کی اجازت نہیں دیں گے، نہ ان کو مہلت دی جائے گی، اور جس وقت وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو نہ تو عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی، نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ آگے جامع ترین آیت کہا گیا اس کو قرآن مجید کی، کہ جس میں عدل سے متعلق حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں عدل کا اور احسان کا، حسن سلوک اور رشتہ داروں کو دینے کا، اور روکتے ہیں فحشاء سے، ہر برے قول اور عمل سے، والمنکر
ہر بری بات سے جس کو شریعت نے منع کیا، والبغی، اور حد سے تجاوز کرنے سے، جیسے ظلم ہے، تکبر ہے، حسد وغیرہ. تو اس آیت میں 3 چیزیں جو ہیں کرنے کی ہیں اور 3 چیزوں سے روکا گیا ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی جامع ترین آیت ہے کہ عدل تمام معاملات میں، واجبات میں، حقوق میں، اولاد کے ساتھ، دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ، اپنے پرائے کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ، خادمین کے ساتھ، بیویوں کے درمیان احسان، ہر اچھا عمل. احسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہے، خاندان کے ساتھ بھی ہے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی ہے. قرابت داری، رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کرنا. فحشا، یعنی ہر وہ عمل جس کا برا ہونا بالکل واضح ہو، جیسے شراب نوشی ہے، زنا وغیرہ. منکر، ایسے اعمال جو شریعت کی نظر میں کبھی ہوں، برے ہوں. اور بغ، یعنی انسان کی عزت و حرمت اور جان و مال پر زیادتی کرنا. تو یہ چیزیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. اور اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، ان کا اجر، اچھا بدلہ جو وہ اعمال کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو مومنین ہیں ان کو ہم حیات طیبہ عطا کریں گے. قرآن کے حوالے سے حکم دیا جاتا ہے کہ جس وقت قرآن پڑھو فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے. اور شیطان کا زور نہیں چلتا ایمان والوں پر اور متوکلین پر، توکل کرنے والوں پر. اس طرح اللہ تعالیٰ اگلے رکوع میں ان کا ایک رویہ بیان کر رہے ہیں کہ جب کوئی حکم بدل جاتا، اس کی جگہ کوئی نیا حکم آتا، یعنی پہلا حکم منسوخ ہو کر کوئی نیا حکم آتا، تو منسوخ کا بھی اللہ کے علم میں پہلے سے علم ہوتا تھا کہ یہ حکم اس وقت تک ہوگا، اس کے بعد اس کی جگہ نیا حکم آئے گا. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے باتیں بنا رہے ہیں، تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، بلکہ یہ تو روح القدس نے اس کو اتارا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم ثابت قدم رکھیں ایمان والوں کو. اور یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. اس طرح بعض لوگ معاذ اللہ وہ کہتے تھے کہ آپ کو کوئی شخص آ کر تعلیم دے جاتا ہے. اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دیا کہ وہ جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں اس کی زبان تو اجمی ہے اور یہ عربی زبان میں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، تو اسی قسم کی باتیں کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سیدھی راہ نہیں دکھلاتے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگانی کو ترجیح دی آخرت پر. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے. پھر اگلے رکوع میں قیامت سے متعلق ہی ذکر ہو رہا ہے کہ جس روز اللہ تعالیٰ ہر نفس کو سامنے لے آئیں گے تو اس وقت پورا پورا بدلہ اس کو دے دیا جائے گا، کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک ایسی بستی جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے نعمتیں دی رکھی تھیں، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، رسولوں کی نافرمانی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان نعمتوں کو تنگی میں بدل دیا اور ان پر بھوک اور خوف کا عذاب آیا. تو لہٰذا ایمان والو، تم اللہ کی دی ہوئی رزق میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو. اور اس نے تم پر چند چیزیں حرام بھی کی ہیں، جیسے مردار ہے، خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور وہ جس کو غیر اللہ کے لیے نامزد کیا گیا ہو، اگرچہ اس پر وقت ذبح اللہ کا نام بھی لے لی ہو، لیکن نیت غیر اللہ کے تقرب کی ہو، وہ پھر بھی حرام ہی ہوگا. تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حرام ہے. ہاں، اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے بھوک کی وجہ سے، کسی نے زبردستی، تو وہ قدر ضرورت کھا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ پر بہتان مت باندھو، یعنی یہ چیزیں حلال ہیں اور یہی چیزیں حرام ہیں. اس کے علاوہ تم یہ نہ کہو کہ اللہ نے اس چیز کو بھی حرام کر دیا، اس کو حلال کر دیا. اللہ پر بہتان مت باندھو. اب اس طرح اللہ تعالیٰ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں
کہ مشرکین بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیروکار فرماتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کون ہے. ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے تھے یکسو ہو کر. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی پیروی کا حکم دیا گیا، اور اس چیز کا حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھی دلیل کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں، اور اگر کہیں کسی سے جھگڑے کی نوبت بھی پیش آ جائے تو اچھا طریقہ اختیار کریں، اور اس راستے میں جو مصیبتیں آئیں ان کو صبر کے ساتھ برداشت کریں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے متقین کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو نیکوکار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کا ساتھ ہے، اللہ کی معیت ہے. تو لہٰذا آپ ان کی طرف سے جو آزمائشیں اور مصیبتیں اور تکالیف آ رہی ہیں ان پر صبر سے کام لیں، ان سے دل برداشتہ نہ ہوں. تو یہاں تک 14ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ مکمل ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.